اللہ کو ساتھ لینا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ نبی کے طریقے پہ آؤ، پھر اللہ ساتھ ہوگا۔ نبی کا دامن پکڑو، پھر اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ نے ساری خیر برکتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھ دی۔ اس میں سب سے عام چیز نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ اب ہر مسلمان نماز پڑھنے والا بنے، یہ ہے کام، یہ ہے ذمہ داری، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد کہ لوگ اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے۔ فجر میں مسجدیں بھر جائیں، اذان پہ بازار بند ہو جائے، دکانیں بند ہو جائیں، ہمارا غریب مسجد میں جائے، ہمارا مالدار مسجد میں جائے، ہمارا وزیر مسجد میں جائے، ہمارا جج مسجد میں جائے، ہمارا تاجر مسجد میں جائے۔ ہم سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ کس کے سامنے ہاتھ باندھنے؟ کس کے سامنے سر جھکانے؟ کس کے سامنے ماتھا ٹھکانے؟ اور پھر کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے؟ یہ ہے مسئلوں کا حل۔ ہاں، کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نماز زندہ ہو۔ رمضان آیا، 100% روزہ رکھنے والے بنے مسلمان۔ مال دیا تو زکوٰۃ دے رہے ہو، خوشی خوشی، خوشی خوشی۔ اللہ نے مال دیا، اللہ کے گھر جائیں، بیت اللہ، حج پہ جائیں، اور جب احرام باندھا تو تلبیہ پڑھنا ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ تلبیہ زور سے پڑھو کہ آہستہ پڑھو؟ مسئلہ کیا ہے؟ تلبیہ کیسے پڑھو؟ زور سے، بلند آواز سے۔ کیا پڑھو؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرما بردار بیٹا ہو نا، جب باپ آواز دے گا نا تو بیٹا کہے گا جی ابا جی، جی ابا جی، جی ابا جی، ابا جی آئے، ابا جی، ابا جی آئے۔ فرما بردار نوکر ہوگا، جب مالک آواز دے گا تو کہے گا جی سر، جی سر، جی سر، جی سر۔ ایک دفعہ نہیں کہے گا، کئی دفعہ کہے گا۔ تلبیہ کیا ہے؟ کہ اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر۔ ہاں، یہ ہے کام کہ لوگ اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، اللہ کے سامنے جھک جائے، اور پھر اپنے مسائل کس کے سامنے رکھے؟ اپنی ضرورتیں کس کے سامنے رکھے؟ نماز پڑھ کے کس سے مانگو؟ روزہ رکھ کے کس سے مانگو؟ بیت اللہ جا کے کس سے مانگو؟ صفا پہ مانگو، مروہ پہ مانگو، معتصم پہ مانگو، زمزم پی کے مانگو، اور جب پہلی نظر بیت اللہ میں پڑے تو کیا کرو؟ مانگو، مانگو اللہ سے۔ وہ ہے مسئلے حل کرنے والا، وہ ہے سارے نظام کو چلانے والا۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب فقیر ہیں، سب ضعیف ہیں، سب محتاج ہیں، ایک اللہ ہے۔ یہ مسئلوں کا حل۔ ایک حدیث کا ایک جملہ ہے، پوری حدیث بھی نہیں، اس کا ایک جملہ ہے، ایک جز ہے، سارے مسئلوں کا حل بتایا۔ احفظ اللہ یحفظ کا۔ اللہ کے نبی فرما رہے تم اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ واجب یہ مسئلوں کا حل ہے۔ حکومتیں مسئلے حل نہیں کرتی، مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کو ساتھ لو۔ کیسے؟ کہ اللہ کا حکم پورا کرو۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر، جہاں بھی ہوگا اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا، اللہ ساتھ دے گا۔ اللہ جس کا ساتھ دے اس کی کوئی زندگی بگاڑ، اور جس کا اللہ ساتھ نہ دے اس کا مسئلہ کوئی حل، کوئی مسئلہ حل۔ اللہ ساتھ دے گا ہمارا کب؟ جب ہم اللہ کی مانیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، وہ اللہ کی ذمہ داری میں۔
اب جب اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا اب مسئلے آسان. ہاں جس نے صبح نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل